زبردستی کا ولی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اس کا بہترین گھوڑا استبل سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑا ڈھونڈ کر لایا جائے۔ سپاہی گھوڑا تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے۔ وہاں ایک شخص نماز میں مشغول تھا، مگر سپاہیوں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہاں کوئی گھوڑا دیکھا ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ پوچھا، پھر بھی خاموشی رہی۔ سپاہی تیسری مرتبہ سوال کرنے ہی والے تھے کہ اس شخص نے دائیں طرف سلام پھیرا۔ سپاہیوں نے سمجھا کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ گھوڑا دائیں جانب ہے۔ جب وہ دائیں طرف گئے تو واقعی گھوڑا وہیں موجود تھا۔ سپاہی خوش ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، بغیر دیکھے ہمیں راستہ بتا دیا۔ کچھ عرصے بعد محل سے سونے کے برتن چوری ہونے لگے۔ بادشاہ نے سختی سے حکم دیا کہ چور پکڑا جائے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ ایک سپاہی کو جنگل والا شخص یاد آیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ کوئی بڑا ولی ہے اور پہلے بھی مدد کر چکا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اسے دربار میں طلب کر لیا۔ اس شخص نے صاف کہا، حضور، میں کوئی ولی نہیں، ایک عام آدمی ہوں۔ مگر سپاہیوں نے اصرار کیا۔ بادشاہ نے وارننگ دے دی، اگر کل تک چور کا پتہ نہ بتایا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ رات کو وہ شخص سخت پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا۔ اصل چور محل کا ہی ایک ملازم تھا۔ وہ یہ دیکھنے آیا کہ یہ ولی کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے مناجات دیکھی تو ڈر کے مارے اس کے قدموں میں گر گیا اور سب کچھ اگل دیا۔ برتن قبرستان میں ایک پرانے درخت کے نیچے دفن تھے۔ اگلے دن برتن مل گئے۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس شخص کو شاہی ولی کا خطاب دے دیا۔ پھر ایک دن پڑوسی ملک کا بادشاہ آیا۔ اس نے امتحاناً پوچھا، ہم نے ابھی کیا چیز پی ہے؟ شاہی ولی کے ہوش اڑ گئے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پاؤں جلتے ہوئے سگار پر پڑنے والا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، حضور، سگار، سگار۔ بادشاہ نے سمجھا جواب مل گیا اور ولی صاحب کی مزید واہ واہ ہو گئی۔ آخر کار شاہی ولی تنگ آ گیا اور اس نے سوچا کہ دربار میں بادشاہ کو تھپڑ مار دوں، یا تو جان جائے گی یا جان چھوٹے گی۔ جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا، تاج زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے وزیر چیخا، بادشاہ سلامت، تاج میں سانپ ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ولی نے اس کی جان بچائی ہے۔ انعامات کی بارش ہو گئی اور ولی صاحب کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ عید کے دن شاہی ولی نے نماز کے دوران بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ سجدے میں گئے اور اچانک بھاگ نکلے۔ لوگ سمجھے کوئی راز ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اسی وقت عیدگاہ کی عارضی چھت گر گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ولی صاحب کو پہلے سے علم تھا۔ آخر کار شاہی ولی نے دل ہی دل میں کہا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے، اور یوں وہ زبردستی کا ولی بن کر ہی رہ گیا۔ سبق یعنی مورل، بعض اوقات انسان جھوٹے مقام پر بھی سچ کے سہارے پہنچ جاتا ہے، اور بعض لوگ اتفاق کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں۔